بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات ہے جس رات میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے، گناہوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حجرے میں موجود نہ پایا، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے گھر سے باہر نکلی کہ میرے آقا کہاں چلے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تلاش کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور پاک جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور مرنے والوں کی بخشش کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ میرے حضور نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ، اس رات کو مجھے عرش پر بلانے والا رب، ساتوں آسمانوں کی سیر کروا دینے والا رب، جنت کا نظارہ کروا لینے والا رب اور دوزخ کا نظارہ کروا لینے والا میرا رب، اس رات کو میرا کریم رب آسمان سے دنیا پر ایک خاص نزول رحمت فرماتا ہے، آسمان سے زمین پر ایک خاص تجلی فرماتا ہے۔ اس رات کو یعنی شب برات شعبان کی 14ویں رات کو میرا اللہ نظر رحمت فرماتا ہے اور ساتھ ملان کرتا ہے، دنیا والوں آج کی رات ہے، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے سارے گناہ بخش دوں۔ ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے حلال رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی آج رات جسے میں رزق سے مال و مال کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بیماری سے نجات مانگنے والا کہ میں اسے تندرستی عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنی عمر میں برکت مانگنے والا کہ میں اس کی عمر میں برکت ڈال دوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا تم جانتی ہو؟ حضور، میں تو نہیں جانتی۔ حضور، آپ جانتے ہیں اور اللہ ہی سب کو جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس رات کو اولاد آدم کے جتنے لوگ اس سال میں پیدا ہوتے ہیں اور جتنے لوگ اس سال میں فوت ہوتے ہیں، جتنے لوگ آتے ہیں اور جتنے جاتے ہیں، عائشہ، اس بابرکت رات کو ان سب کا آنا اور جانا لکھا جاتا ہے۔ کون آ رہا ہے اس سال میں، کون پیدا ہوگا، کس ٹائم پیدا ہوگا، اور تمام لوگوں کا جینا مرنا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات کو رب العالمین کے حکم کے مطابق فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، کائنات میں پھیل جاتے ہیں، ہر ایک گھر کے اندر جاتے ہیں، یعنی کہ داخل ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سویا ہوا ہے اور کون اس کے حضور ہاتھ باندھ کھڑا ہے، کون ہے جو نیند کے مزے لے رہا ہے اور کون ہے جو قرآن پاک کی تلاوت فرما رہا ہے۔ اس رات کو جو بہترین عبادت ہے وہ توبہ کرنا ہے۔ شب برات کی رات کی جو بہترین عبادت ہے، شعبان کی 15ویں رات کی جو بہترین عبادت ہے، وہ رو رو کر توبہ کرنا، گڑ گڑا کر توبہ کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصحابہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، جو جوانی میں توبہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ نوجوانوں، تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اللہ کا حبیب بننا چاہتا ہے؟ اگر تم اللہ کے حبیب بننا چاہتے ہو تو شب برات کی رات بابرکت رات، مقدس راتوں میں سے ایک خاص رات، اس رات میں اللہ کے حضور توبہ کرنا، اللہ کے محبوب بندے بن جانا۔ خوش قسمت ہے انسان وہ جو اس بابرکت رات میں قرآن مجید اٹھائے، قرآن کی زیارت بھی کرے، قرآن کی تلاوت بھی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دلوں پر میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، اگر دل گندے ہو جائیں تو قرآن پڑھ لیا کرو، یعنی کہ قرآن سن لیا کرو، اگر دلوں پر زنگ چڑھ جائے تو قرات اور قرآن کر لیا کرو۔ میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا، جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کون کس کا شخص ہے جو پریشان ہے، روزی کے لیے پریشان ہے، فرشتے اسے روزی عطا کرتے ہیں، رزق سے مال و مال کر دیتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم کے مطابق کون ہے جو اولاد کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اسے نیک اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ کون ہے جو روزی کے لیے دعا کرے، کون ہے جو بیماری سے چھٹکارے کے لیے دعا مانگے، کون ہے جو اپنی بخشش کے لیے دعا مانگے، اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے۔ اس رات کو بہترین عبادت ہے توبہ کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ یہ رات تمہاری زندگی میں غنیمت کے طور پر آ رہی ہے، یہ خاص رات ہے، بابرکت راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس رات میں چند لوگ ایسے ہیں جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، ان میں سے ایک مشرک، شرک کرنے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا شخص شرابی، شراب پینے والا۔ یہ وہ شخص ہیں جو شب برات کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔
زانی شخص بھی شب برات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے، خود خور بھی شخص شب برات کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ جب تک یہ تمام لوگ توبہ نہیں کریں گے، اس رات کی بہترین عبادت توبہ ہے۔ مشرک بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ توبہ کرتا ہے اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ زانی بھی کیوں نہیں، اگر وہ توبہ کرتا ہے پھر اس سے گناہ نہیں کروں گا مالک، وہ اللہ کا حبیب بندہ بن جاتا ہے۔ شرابی کیوں نہیں، پھر وہ ایک بار دل سے توبہ کرتا ہے، ابھی ان کے منہ سے توبہ نکلے گی، اللہ تعالیٰ توبہ سے بھی پہلے قبول فرما لے گا۔ تو یہ بابرکت رات ہے، اپنی زندگی میں اس رات کو غنیمت جانیے۔ اس رات میں گڑ گڑا کر رو کر جو اللہ سے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا۔ اس رات جتنی ہو سکے عبادت کرو اور اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں کی توبہ کریں اور اچھے اخلاق سے زندگی بسر کریں۔ اچھے اخلاق کی 360 اقسام ہیں، ایک صفت میں کسی کو نصیب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ حقیقت میں حسن اخلاق کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے، اس میں کئی نیک اعمال شامل ہیں۔ چند اعمال یہ ہے کہ معافی کو اختیار کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جہلوں سے اعتراض کرنا، صلہ رحمی کرنا، محروم کرنے والوں کو عطا کرنا، ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا، اسے خندق پیشانی سے ملنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، نرم مزاجی، غصے کے وقت خود پر قابو پا لینا، یعنی کہ غصہ پی جانا اور درگزر سے کام لینا، مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں میں صلح کروانا، حقوق العباد کی ادائیگی کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا اور دعائے مغفرت کرنا، کسی کو پریشانی دور کرنا، کمزوروں کی کفایت کرنا، لاوارث بچوں کی تربیت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا اور بڑوں کا احترام کرنا، ماں کا ادب کرنا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا، مسلمانوں کو لباس پہنانا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، مشترکوں کو برداشت کرنا، حرام سے بچنا، حلال حاصل کرنا، اہل حلال پر خرچ کرنا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی کے روزے دار جس نے زندگی میں کبھی ایک بھی روزہ نہ چھوڑا، ساری زندگی کے عبادت گزار جس کی زندگی کی کوئی رات بغیر عبادت کے نہ گزری ہو، ساری زندگی کے تہجد گزار جس کی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی، ساری زندگی کے روزے دار ساری زندگی کی عبادت گزاری ساری زندگی کے تہجد گزار سے بڑا درجہ ہے۔ اچھے اخلاق والے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، شب برات والی رات جب آپ عبادت سے فری ہو جائیں، یعنی کہ تمام عبادت جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کر لیں، تو اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کر لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ یا نماز پر بیٹھ کر سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہیں آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ رشتے کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، رزق روزی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، صلح کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کا جائز مقصد ہو اس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنے، تو انشاءاللہ اس رات اللہ تعالیٰ وہ سب عطا کرے گا جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گی۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو اور آپ اس سے زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔